آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے ہائپر سینسٹیوٹی کے حوالے سے. جس کو دیکھو وہ اپنی ہائپر سینسٹیوٹی کو لے کے پریشان ہے. آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے. میں ہوں ڈاکٹر مجاہد فاروق, پیور سیکس تھراپسٹ ایٹ مینس کیئر کلینک. ہائپر سینسٹیوٹی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ عمومی طور پہ نوجوانوں کو بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہے دیز ڈیز. آج ہم اس کے مختلف سوالات پہ ڈسکس کریں گے. تو چلیے بنا کسی ڈیلے کے ہم شروع کرتے ہیں پہلے سوال کی طرف. The first question is, what is hypersensitivity and how is it clinically defined? دیکھیں, سینسٹیوٹی ضروری ہے ہمارے سیکشل پروسیس کے لیے, ٹھیک ہے نا. اگر سینسٹیوٹی نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ اس پلیجر کو انجوائے ہی نہیں کر پائیں گے. اس لیے سینسٹیوٹی ہونا ایک اچھی چیز ہے, لیکن ہائپر سینسٹیوٹی جس سے آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, ہائپر سینسٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سینسٹیوٹی کو محسوس کرنے کے جو سگنلز میرے برین کو جا رہے ہیں, میرا دماغ اس کو بہت زیادہ رسپونڈ کر رہا ہے. اس کو ہائپر سینسٹیوٹی کہتے ہیں. اب یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک ہمارا پینس جو ہے اس میں سینسٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے, اور ایک ہم فیل زیادہ کر رہے ہیں. یہ دونوں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو کلینیکلی ہم اس کو یوں ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سینسٹیوٹی وہ پلیجر کا نام ہے جو ہم سیکس کے دوران انجوائے کرتے ہیں, لیکن ہائپر سینسٹیوٹی اس پرابلم کا نام ہے جو فیلنگز ہمیں بہت زیادہ بوسٹ اپ ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ایجیکولیٹ کر جاتے ہیں. ناؤ دا کویسچن نمبر 2 از کہ واٹ آر دا پرائمری کازز آف پینائل ہائپر سینسٹیوٹی. دیکھیں, ہائپر سینسٹیوٹی ڈیولپ کیوں ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے بہت سمپل سی لاجک ہے کہ دیکھیں, میری کوہنی کا یہ جو ایریا ہے یہ اتنا زیادہ سینسٹیو نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو یہ جو اسکن میری ان سائڈ مائی آرم ہوگی, یہ زیادہ سینسٹیو ہوگی. کیونکہ یہ عمومی طور پہ جگہ جگہ ٹکراتی نہیں ہے, اس لیے یہ زیادہ سینسٹیو ہے. لیکن میری کوہنی کا یہ حصہ جو ہے, ایلبو کا یہ جو اسکن ہے, یہ چونکہ کبھی ٹیبل پہ, کبھی چیئر پہ, کبھی فرش, کبھی زمین, کبھی دیوار پہ ایسے ٹچ ہوتا رہتا ہے, تو اس کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. ناؤ سیم گوز ود کہ وہ لوگ جو ریگولر سیکس کرتے ہیں یا ماسٹربیشن کرتے ہیں ان کی سینسٹیوٹی کنٹرولڈ رہتی ہے, نارمل رہتی ہے. لیکن جو کمزوری کے ڈر سے, بیماری کے ڈر سے یا طاقت ضائع ہو جانے کے ڈر سے جو ماسٹربیشن چھوڑ دیتے ہیں یا جو اپنے سیکس میں گیپ زیادہ دنوں کا لے آتے ہیں, ان میں سینسٹیوٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو پرائمریلی یہی کچھ کازز ہوتی ہیں. ادروائز ہاں, اگر کوئی انفیکشن ہے پینائل ایریا میں, کوئی اسکن انفیکشن ہو گیا ہے, آف کورس وہ آپ کی سینسٹیوٹی کو بڑھا سکتا ہے, بٹ وہ بہت ریئر ہوتا ہے, ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. نیکسٹ کویشچن از ہاؤ ڈز دا ہائپر سینسٹیوٹی ڈفر فرام پری میچور ایجیکولیشن. دیکھیے, میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ سینسٹیوٹی ہونا اچھی بات ہے. اگر ہوگی تو میں نارمل پروسیس کے ذریعے ایجیکولیٹ بھی ہو پاؤں گا, لیکن اگر سینسز نہیں ہوں گی تو پھر میں انٹرکورس تو کر پاؤں گا لیکن میں ایجیکولیٹ نہیں ہو پاؤں گا, تو پھر پرابلم ہو جائے گی. اس لیے سینسٹیوٹی ہونا ایک اچھی چیز ہے. لیکن اب ہائپر سینسٹیوٹی اور پری میچور ایجیکولیشن دونوں میں کیا فرق ہے. دیکھیے, پری میچور ایجیکولیشن ہم اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کہ جہاں ہم ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اور زیادہ پرولونگ ٹائم کے لیے سیکشول ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کریں, لیکن ہم اس کو, ہمارا برین کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس پہ ہم ایجیکولیٹ ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن. جبکہ ہائپر سینسٹیوٹی کا مطلب ہے کہ اس کا ٹائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بس ہم کسی جگہ سے کسی کی باڈی کے ساتھ یا اپنے ہی ہاتھ کے ساتھ جیسے ہی ٹچ کرتے ہیں ہمیں سینسیشن بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. وہ پلیزنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ ان پلیزنٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ سینسیشن ہائپر سینسٹیوٹی کہلاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ جلدی سے ایجیکولیٹ ہو سکتے ہیں. اوکے, نیکسٹ کویسچن از کہ آر دیر اینی ٹریٹمنٹس اویلیبل ٹو ڈیکریز دا پینائل ہائپر سینسٹیوٹی. یس, اس کے لیے مختلف چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں, جس میں ہم کچھ تھراپیز کا استعمال کرتے ہیں. پھر کچھ ایکسرسائزز ایسی ہوتی ہیں جس کے تھرو جو ہے وہ ہائپر سینسٹیوٹی کو کور کیا جا سکتا ہے. آف کورس کچھ فارماسیوٹیکل ڈرگز بھی ہوتی ہیں جو آپ کی پری میچور ایجیکولیشن کے پرابلم کو کور کرتی ہیں, لیکن وہ ہائپر سینسٹیوٹی پہ کوئی کام نہیں کرتی ہیں. بڑا اچھا سوال ہے کہ کین physical stress, anxiety, depression, can they also affect the hypersensitivity? The answer is no. دیکھیں, ہائپر سینسٹیوٹی ایک فزیکل چیز ہے, جبکہ انزائٹی, ڈپریشن یا اسٹریس
اس کی وجہ سے ہونے والی پرابلم آپ کو پریمیچور ایجیکولیشن کہلاتی ہے. میں پریمیچور ایجیکولیشن اور ہائپر سینسٹیوٹی کا فرق آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, تو لہٰذا ان چیزوں کا اس پر ایفیکٹ نہیں ہوتا, اس کا آپ کی فزیکل روٹین سے تعلق ہوتا ہے, نہ کہ مینٹل سٹریس اور انزائٹی وغیرہ سے. اچھا, اگلا سوال ہے کہ کن ایج گروپ میں یا کس ایج میں یا کس ایریا میں یا کس ریجن کے لوگوں میں ہائپر سینسٹیوٹی کی پرابلم زیادہ ہو سکتی ہے. دیکھیں, اس کو ہم یوں ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی سیکشول ایکٹیویٹی کو ریگولر نہیں رکھتے اور اس میں ڈسٹینس بہت زیادہ دیتے ہیں, ان کو ہائپر سینسٹیوٹی بہت کامنلی ہو سکتی ہے. ہمارا لاسٹ کویشچن ہے کہ کیا لائف سٹائل میں کچھ چینجز کر کے ہم ہائپر سینسٹیوٹی کو کور کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. آپ اپنی سیکشول ہیبٹس کو چینج کر کے, ڈائٹ تو آف کورس ناٹ کہ ڈائٹ میں آپ کچھ کریں یا ایکسرسائز, آپ اپنی سیکشول ہیبٹس کو چینج کر کے اپنی ہائپر سینسٹیوٹی کے سمٹمس کو تبدیل کروا سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے بارے میں کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہم سے ضرور پوچھیے. ہمارے یوٹیوب, فیس بک اور باقی چینلز پہ ہمیں کمنٹس کریں, لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنے سوالات سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.